سب سے پہلے اس مقدمے میں جو ملزم ضمانت پر رہا ہوئے وہ آج کے پریزیڈنٹ ہیں۔ گواہ اس مقدمے میں جو گواہان نامزد کیے گئے تھے وہ ایک ایک کر کے غنوہ بھٹو اپنے بچوں کے ہمراہ عدالتوں میں بھی آتی تھی، عدالت کے چکر لگاتی تھی اور عدالتی کارروائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بخوبی مشاہدہ بھی کرتی تھی، اس کا اندازہ ان کو لگاتی تھی۔ اور وہ پھر ہم سے انہوں نے ایک بار اظہار بھی کیا تھا کہ اس عدالتی نظام پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مرتضیٰ بھٹو قتل کیس محترمہ بے نظیر بھٹو کا سگا بھائی تھا یہ، اور یہ جلا وطن ہو چکے تھے، خود ساختہ جلا وطنی تھی، لیکن جب محترمہ کا دور حکومت سٹارٹ ہوا تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی، رابطہ کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شروع سے ہی کچھ خدشات تھے، کیونکہ اس سے قبل جو ہے کہ شاہ نواز بھٹو کا بھی مرڈر ہو چکا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے شاہ نواز کا مرڈر کیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ آپ یہاں پر آئیں، تو لہٰذا آپ کوشش یہ کریں کہ جہاں پر ہیں وہیں پہ رہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ بات ایسی ہوئی کہ مرتضیٰ بھٹو کو پاکستان آنا پڑا۔ یہ غالباً 19 ستمبر 1996 کی بات ہے کہ سرجانی ٹاؤن سے مرتضیٰ بھٹو ایک اپنے سیاسی جلسے سے واپس آ رہے تھے، اور اس سے قبل اس وقت کے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر صاحب نے بے نظیر بھٹو کو فون کر کے کہا کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس پر جو ہے کہ وہ تفصیلات کچھ شیئر بھی کی گئیں اس وقت محترمہ سے، تو محترمہ نے اس بات پر یقین نہیں کیا کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے، میرا اپنا خون، میرا اپنا خاندان میری جان نہیں لے سکتا۔ لیکن اس کے باوجود وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر صاحب نے فون کر کے اس وقت کے ایس ایچ او ذیشان کاظمی صاحب کو ڈائریکشن دی کہ 70 کلفٹن جو بنگلہ نمبر تھا وہاں پر ریڈ کرنی ہے، اور وہاں سے مرتضیٰ بھٹو قتل کیس کا یہ وہاں پر واقعہ رونما ہوتا ہے۔ بھاری نفری وہاں پہ پہنچی پولیس کی، اور پولیس کی نفری نے مرتضیٰ بھٹو کو سرنڈر کرنے کو کہا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مبینہ طور پر وہاں پر پولیس مقابلہ رونما ہوا۔ اس مقابلے میں بہت سارے لوگوں کی جانیں گئیں، جن میں ٹارگٹ کیا گیا یا ہدف بنایا گیا مرتضیٰ بھٹو کو۔ مرتضیٰ بھٹو کا وہاں پہ قتل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد مقدمہ بازی کی ایک شروعات ہوتی ہے۔ لواحقین کی جانب سے بھی ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور ایک ایف آئی آر امیڈیٹلی پولیس کی طرف سے سرکار کی مدعیت میں درج ہوتی ہے۔ دونوں ایف آئی آر کے مقدمات عدالت میں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جب میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تو یہ مقدمہ پہلے سے ہی زیر سماعت تھا، تو بلکہ یہ کہنا درست رہے گا کہ یہ مقدمہ تقریباً آخری مراحل میں آ چکا تھا، اور اس میں ایسی عدالتی کارروائی سامنے آئی کہ جسے بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدالتی نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کہ وہاں پر اس مقدمے میں جو گواہان نامزد کیے گئے تھے وہ ایک ایک کر کے اپنے بیانات سے، جو 151 کے جو بیانات ہوتے ہیں جو پولیس کو دیے جاتے ہیں، ان بیانات سے ایک ایک کر کے گواہ منحرف ہوتے رہے، ہوسٹائل ڈکلیئر ہوتے رہے، اور اس طرح سے وہ مقدمہ استغاثہ جو تھا اس مقدمے کا وہ کمزور ہوتا رہا۔ ہم نے رپورٹ کرنے کے لیے جب جاتے تھے، ہم اور بھی ہمارے ساتھ دیگر ساتھی ہوتے تھے کورٹ رپورٹنگ کے، ہمیں عدالت کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، جس پر ہم بیشتر اوقات عدالتی عملے سے نوک جھونک بھی ہوتی تھی، عدالتی عملے سے بحث و تکرار ہوتی تھی کہ ان کیمرہ ڈکلیئر کیا ہوا نہیں ہے اس کیس کو، تو پھر ہمیں اوپن کورٹ میں آنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی۔ اور سم ٹائم ایسا بھی ہوا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ مرتضیٰ بھٹو قتل کیس کی فائل غائب ہو گئی۔ یہ غائب نہیں ہوتی تھی، یہ غائب کی جاتی تھی، اور کیوں کی جاتی تھی؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہیلے بہانے تلاش کر کے اس مقدمے کو زیر التوا میں ڈالا جائے، جو کہ پہلے سے ہی
زیر التوا تھا۔ 1996 میں یہ مقدمہ درج ہوا اور 2008 تک یہ لوئر کورٹ میں سیشن عدالت کے اندر اس کا ٹرائل چلتا رہا، اور جتنے بھی گواہان تھے وہ سب کے سب منحرف ہو گئے اپنے بیانات سے، اور اس طرح سے یہ اس مقدمے میں جو ملزمان تھے وہ اس سے پہلے ہی جو ضمانت پر رہا ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے اس مقدمے میں جو ملزم ضمانت پر رہا ہوئے وہ آج کے پریزیڈنٹ ہیں، جی ہاں، آصف علی زرداری صاحب۔ آصف علی زرداری صاحب کو اس مقدمے میں نامینیٹ کیا تھا مرتضیٰ بھٹو کے لواحقین کی جانب سے، اور اس سے بھی پہلے جو ایس ایچ او تھے ذیشان کاظمی صاحب، ان کو بھی نامینیٹ کیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر جیسے ہی مقدمہ عدالتی کارروائی اس کی سٹارٹ ہوئی تھی، ذیشان کاظمی صاحب کی بوری بند لاش ملی تھی، جس سے یہ اندازہ اسی وقت لگا لیا گیا تھا کہ اس مقدمے کا انجام کیا ہوگا، استغاثہ کو کس طرح سے کمزور کیا گیا۔ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی، اور اس سے بھی پہلے جب ذیشان کاظمی نے یہ مبینہ مقابلے سے قبل علی سنارے کو اٹھایا تھا، اپنی حراست میں لیا تھا، اور اس سے یہ بیان دلوایا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی قتل کی جو سازش رچائی جا رہی ہے اس میں کون کون ملوث ہیں۔ ناظرین، یہ ایسی داستان ہے کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کے درمیان، یا اقتدار کی جو ہوس ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو خیر، ہم اپنی بات پہ آتے ہیں کہ عدالتی کارروائی میں کیا ہوا۔ سب سے پہلے جو بیل کی بریت کی درخواست لگتی ہے اس میں سیشن کورٹ میں، کہ آصف علی زرداری صاحب اپنی بریت کی درخواست لگاتے ہیں، جسے عدالت مسترد کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کے وکیل اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں، جہاں ہائی کورٹ میں اس اپیل کو الاؤ کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ایک وہ دروازہ کھلتا ہے، ایک راستہ ملتا ہے دیگر ملزمان کے لیے، کہ ایسا راستہ مل جاتا ہے کہ ون بائی ون، ایک ایک کر کے ملزمان اپنے آزادی کا راستہ تلاش کرتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ملزمان تھے انہوں نے ضمانتوں پر رہائی کے بعد اس مقدمے کی اس عدالتی کارروائی کا سامنا تو کیا، لیکن وہ بری ہو گئے۔ 2008 میں دونوں مقدمات کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر دونوں مقدمات میں نامزد تمام کے تمام ملزمان بری ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ایسا کیس ہے، یعنی کہ بلکہ دونوں ایسے کیس ہیں جو نہ صرف ایک ساتھ عدالتی کارروائی پر ان پر چلائی گئی، نہ صرف بلکہ دونوں کیسز ایک ساتھ نمٹائے گئے، ججمنٹ ہوئی، فیصلہ آیا، اور دونوں مقدمات میں تمام کے تمام ملزمان بری ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، عدالتی کارروائی کے نتیجے میں مطلب یہ ہوا کہ قتل ہوا ہی نہیں تھا۔ اگر قتل ہوا ہے یا قتل ہوا تھا تو ان کے ملزمان کہاں گئے؟ کس کی ذمہ داری تھی پکڑنا؟ کس کی ذمہ داری تھی ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا؟ اس بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اس ججمنٹ کے بعد بہت سارے سوالات اٹھے، اور مرتضیٰ بھٹو قتل کیس کے استغاثہ کے جو وکیل تھے، سینئر لائر تھے عمر سیال صاحب، بڑے اچھے لائر تھے، بڑا اچھا مقدمہ انہوں نے چلایا، لیکن وہ اپنے کلائنٹ کو انصاف دلوانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آج کل وہ سندھ ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں۔ جی ہاں، 2008 کے بعد جب اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا، اس کے بعد اس کیس کو 1 سال کے وقفے سے تقریباً اس کیس کی اپیل فائل ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں۔ لواحقین کی جانب سے اپیل فائل ہوتی ہے، اور پھر وہ 2008 سے یا 2009 سے لے کر 2022 تک اس کیس کی سماعت نہیں ہوتی۔ اچھا ناظرین، اس عدالتی کارروائی کے دوران جو لواحقین تھے، خاص طور پر غنوہ بھٹو،
اپنے بچوں کے ہمراہ عدالتوں میں بھی آتی تھی، عدالت کے چکر لگاتی تھیں اور عدالتی کارروائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بخوبی مشاہدہ بھی کرتی تھی، اس کا اندازہ ان کو لگاتی تھی، اور وہ پھر ہم سے انہوں نے ایک بار اظہار بھی کیا تھا کہ اس عدالتی نظام پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہو، اگر انصاف ہمیں ملا تو ان عدالتوں سے ہی ہمیں ملے گا، اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ اور یہ صرف غنوہ بھٹو کی بات نہیں ہے، یہاں پر جتنے بھی سائلین آتے ہیں ان سب کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال سندھ ہائی کورٹ میں جب اپیل دائر ہوئی تو پھر وہ ایک لمبے عرصے تک سرد خانے کی نظر پڑی تھی فائل، اس فائل کو کبھی بھی کاز لسٹ پر نہیں لگایا گیا۔ 2022 میں جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو صاحب، بلکہ اس سے قبل ہی یہی کیس جسٹس عمر سیال کے سامنے پیشی کے لیے، سماعت کے لیے لگا دیا جاتا ہے، اور جسٹس عمر سیال صاحب اس کیس کی سماعت کرنے سے معذرت کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کیس جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو صاحب کے سامنے لگایا گیا، اور انہوں نے 2022 میں اس کیس کو سماعت کے لیے منظور کیا اور آگے کارروائی کو بڑھانے کے لیے ڈائریکشن بھی دی۔ آج بھی یہ کیس زیر سماعت ہے، لیکن اس کا استغاثہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کا نتیجہ جو آئے گا وہ قابل ذکر نہیں ہوگا، بلکہ قابل افسوس ہوگا، کیونکہ اس کیس کے ملزمان زیادہ تر وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور گواہان بھی جو پہلے سے ہی ہوسٹائل ڈکلیئر کیے جا چکے تھے، جن کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہ ہو سکی، اور وہ گواہان بھی اس دنیا میں اب نہیں رہے میکسیمم۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ اب لاسٹ جو اس کی ہیرنگ ہوئی تھی تقریباً 1 ماہ قبل، اس میں یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ پولیس فائل اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی۔ یہ تفتیشی نظام پر بھی ہماری طرف سے یا اس کیس کی طرف سے ایک سوالیہ نشان ہے۔ تفتیشی نظام بھی ہمارا عدالتی نظام میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت قریب سے کہ تفتیشی نظام بھی روایتی انداز میں چلتا ہے۔ جو تفتیشی افسران ہوتے ہیں ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی کہ کس طرح سے مقدمات کی تفتیش ہونی چاہیے، کون سے ایسے سین ہونے چاہیے، خاص طور پر کرائم سین، جائے وقوع، اس کو کس طرح سے محفوظ بنانا چاہیے، شہادتیں کس طرح سے کلیکٹ کرنی چاہیے، جمع کرنی چاہیے، حاصل کرنی چاہیے، یا پھر شواہد کو کس طرح سے حاصل کر کے محفوظ بنانا چاہیے۔ یہاں تک کہ کیس پراپرٹی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو بھی مال خانے میں جمع نہیں کرایا جاتا۔ تفتیشی نظام ہمارا الگ سے ایک سبجیکٹ ہو سکتا ہے، اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کیس کے اندر خاص طور پر یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج دن تک جب سے وہ اپیل لگی ہے پولیس فائل تیار نہیں ہو سکی۔ تو پولیس فائل تیار ہوگی تو کیس آگے چلے گا۔ غنوہ بھٹو صاحبہ جب اس کیس میں جب آتی تھیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ آتی تھی، گاڑی کو سٹی کورٹ کی بیہائنڈ سائڈ پر جو ہے کہ وہ پارک ہوتی تھی، اور وہاں سے وہ پیدل آتی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ہم نے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے ان کی ہمت کوئی ٹوٹ رہی ہو یا پھر جو ہے کہ وہ کوئی افسردہ ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ وہ انصاف کی تلاش میں ان کے چہرے پر وہ چیز نظر آتی تھی، محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ ناقابل بیان ہے، وہ ناقابل بیان اس لیے ہیں کہ جب وہ ہم سے بات کرتی تھیں تو وہ انصاف کی امید لے کر آتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کو انصاف کی امید ہے اور ان عدالتوں سے ہی ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے وہ انصاف ان کو وہاں سے میں سمجھتا ہوں نہیں مل سکا۔ کیس کے اندر ملزمان نامزد تھے، ان کے اندر ایک ایڈیشنل آئی جی بعد میں بنے، ایڈیشنل آئی جی کراچی شاہد حیات صاحب، وہ ایز ایکیوز اس میں نامینیٹ تھے کیس میں، اور وہ بیل پر تھے، لیکن وہ جب آتے تھے تو ظاہر سی بات ہے ایک خاص طرح کا ان کو پروٹوکول دیا جاتا تھا، سیکیورٹی ان کے ساتھ ہوتی تھی اور وہ آتے تھے، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی افراتفری مچ جاتی تھی یا جو ہے کہ بہت زیادہ ہلچل مچ جاتی تھی۔ البتہ یہ ہے کہ کیس کی ہیرنگ کے بعد ہم سے بات چیت ہوتی تھی، رپورٹر سے وہ بات چیت ان کے سوالات کے جواب دیتے تھے، لیکن وہ آف دی ریکارڈ ہوتی تھی، اور اس طرح کی بات ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو معاملہ تھا واقعی پر بات ہوتی تھی
کہ یہ ہم نے کوئی ایسا پلان کر کے نہیں گئے تھے کہ ہم نے کوئی مقابلہ کرنا ہے، اور یہ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا مقابلے کا، یہ مرتضیٰ بھٹو کی اپنی کارستانی کی وجہ سے آیا۔ اگر وہ سرنڈر کر دیتے، پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے اور پہل نہ کرتے، گولی نہ چلاتے، تو معاملات یا حالات مختلف ہو سکتے تھے۔ اس کیس میں جو گواہان تھے وہ تقریباً سارے کے سارے پولیس والے ہی تھے، سرکاری گواہان تھے، اور اس سے پہلے جب وہ کورٹ میں لائے جاتے تھے تو ان کے بیانات پولیس بھی ریکارڈ کرتی تھی، جو کہ قانونی کارروائی کا حصہ ہے۔ لیکن جب ان کو یہاں پہ لائے جاتے تھے گواہان، تو 1 بائی 1 کر کے، یا میگزیمم جو ہے کہ 2 کر کے لاتے تھے۔ تو وہ سارے کے سارے جو گواہان آتے تھے ان کو سخت سیکیورٹی کے حصار میں لایا جاتا تھا، کسی سے بات کرنے کی ان کو پرمیشن نہیں ہوتی، نہ ہی میڈیا کو ان کو قریب جانے کی اجازت تھی۔ بلکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میڈیا کو تو کورٹ کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیتے تھے، کمرہ عدالت کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اس پر پھر ہم اسٹینڈ لیتے تھے، سب ہمارے جتنے بھی اس وقت کے رپورٹرز تھے وہ ہم متحد ہو کر ہم بات کرتے تھے۔ عدالتی عملے سے اگر بات نہ بنتی تو پھر ہم جج صاحب کے چیمبر میں کی طرف رخ کرتے تھے، اور پھر وہاں پہ ہم بات کرتے تھے اپنی، اور احتجاج بھی ریکارڈ کراتے تھے کہ یہ عدالتی عملے کا ہمارے ساتھ جو رویہ ہے یہ نامناسب ہے۔ اگر ان کیمرہ آپ کی یہ ہیئرنگ ہے تو آپ اس کو ڈکلیئر کریں، آپ اس کو اناؤنس کریں کہ یہ ان کیمرہ ہیئرنگ چلے گی، یا جو بھی آپ کی کارروائی ہوگی وہ ان کیمرہ ہوگی۔ لیکن اگر ان کیمرہ نہیں ہے تو اوپن کورٹ کے اندر یہ کارروائی ہو رہی ہے، تو ہر کسی کا حق ہے اس کی سماعت کو سن سکے، دیکھ سکے۔ اور ہم رپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اس لیے کہ پبلک کا بھی یہ، عوام کا یہ حق ہے جان سکیں کہ عدالتی کارروائی میں چل کیا رہا ہے۔ جی ہاں، فاطمہ بھٹو بھی ان کے ساتھ ہوتی تھیں، لیکن زیادہ دیر تک یہ معاملات نہیں چل سکے۔ جب چارج فریم ہوا کیس کے بعد تو پھر چارج شیٹ پیش کی گئی، ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی، اور اس چارج شیٹ میں جتنی بھی تفتیش تھی تفتیشی افسران کی، کیونکہ تفتیشی افسران بھی 1 سے زائد تھے، اور ایسا بھی تھا کہ جب بھی کوئی اہم ہیئرنگ خاص سماعت ہوتی تھی اس سے قبل یہ عدالت کو بتایا جاتا تھا کہ تفتیشی افسر تبدیل ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمیں مہلت دی جائے۔ بہت زیادہ اس میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے، اور غیر ضروری طور پر تاخیری حربے استعمال کر کے اس کیس کا استغاثہ بہت زیادہ خراب کیا گیا، کمزور کیا گیا، جس کا فائدہ الٹیمیٹلی ملزمان کو حاصل ہوا۔